السلام علیکم طالبات، نویں جماعت اسلامیات لازمی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم علم اور اخلاص کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بھرپور اور بامانی زندگی کیسے گزاری جائے، آج کے اس سلسلے میں ہم 1400 سال پرانی نبوی تعلیمات سے کچھ ایسی حکمت کی باتیں نکالنے کی کوشش کریں گے جو ایک ایسی زندگی گزارنے کا عملی خاکہ فراہم کرتی ہیں، ایک ایسی زندگی جو مقصد سے بھری ہو، دیانتداری پر مبنی ہو اور جس کا اثر بھی مثبت ہو۔ تو سب سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر کسی کے ایمان کا اصل پیمانہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف دل میں چھپا ایک یقین ہے یا اس کا کوئی عملی ثبوت بھی ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ان روایات میں بہت ہی واضح ملتا ہے۔ ایمان کی کاملیت کا تعلق براہ راست بہترین کردار سے ہے، یعنی ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف اندر ہی اندر رہے، بلکہ اس کا حقیقی اظہار ہمارے اخلاق میں، ہمارے رویوں میں اور خاص طور پر ہمارے سب سے قریبی رشتوں جیسے کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ سلوک میں ہوتا ہے۔ تو یہ صرف عقیدہ نہیں، یہ عمل بھی ہے۔ تو اس خاکے کا جو پہلا قدم ہے نا، وہ ہے اپنی اندرونی ذات کی تعمیر۔ بالکل ویسے ہی جیسے کسی عمارت کے لیے ایک مضبوط بنیاد ضروری ہے، ایک بامقصد زندگی کی عمارت بھی ایک مضبوط باطنی بنیاد پر ہی کھڑی ہو سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بنیاد کے اہم ستون کیا ہیں۔ اس بنیاد کی ایک بہت ہی اہم خصوصیت ہے حیا، یعنی شائستگی، اور اس روایت کے مطابق حیا سے صرف اور صرف بھلائی ہی نکلتی ہے۔ یہ ایک طرح کا اندرونی اخلاقی کمپس ہے جو انسان کو غلط کاموں سے روکتا ہے اور اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے، اور یہی اچھے کردار کی اصل جڑ ہے۔ اور یہ اندرونی تعمیر صرف ایک صفت تک ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اس دعا میں ایک مومن کی زندگی کے 3 بنیادی مقاصد کا خلاصہ مل جاتا ہے۔ پہلا، ایسا علم جو فائدہ دے۔ دوسرا، ایسا رزق جو پاک ہو، حلال ہو۔ اور تیسرا، ایسے اعمال جنہیں قبولیت ملے۔ یہ دعا زندگی کو ایک بہت واضح اور مثبت سمت دیتی ہے۔ اچھا، تو جب اندرونی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے تو اس کا اثر باہر کی دنیا یعنی ہمارے تعلقات میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلیں اب اس خاکے کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کردار معاشرے میں کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ معاشرتی رویے کا پہلا ستون بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ رحم اور شفقت سے پیش آنا۔ اور اسی کا دوسرا اتنا ہی اہم پہلو ہے اپنے بڑوں کے حقوق کو پہچاننا اور ان کی عزت کرنا۔ یہ دونوں اصول مل کر ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں جہاں ہر نسل کا احترام ہوتا ہے۔ یہاں رشتوں کی اہمیت کو اور بھی گہرائی دی گئی ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنا صرف ایک سماجی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس سے رزق میں کشادگی اور زندگی میں برکت کا ذریعہ بھی بتایا گیا ہے، یعنی اس کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہے۔ یہ سلائیڈ بھائی چارے کے تصور کو بہت ہی خوبصورتی سے سمجھاتی ہے۔ ایک طرف ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، مددگار ہے اور برابر ہے، اور دوسری طرف اس پر ظلم کرنا، اسے مشکل میں اکیلا چھوڑ دینا یا اسے خود سے کمتر سمجھنا، ان سب سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ احترام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں، بلکہ ہر فرد کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت، ان تینوں چیزوں کو مقدس قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان بنیادی حقوق کو پامال کرے۔ یہ انسانی وقار کے تحفظ کی ایک بہت مضبوط ضمانت ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم کردار اور تعلقات کی بنیادوں کو سمجھ چکے ہیں تو اب ذرا اس کی عملی پہلو پر بات کرتے ہیں، یعنی وہ کون سے کام ہیں جن سے ہر حال میں بچنا ہے اور وہ کون سے کام ہیں جنہیں اپنانا ہے۔ ان تعلیمات میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کبیرہ گناہ کی، جس کا مطلب ہے بڑے گناہ۔ یہ وہ کام ہیں جنہیں خاص طور پر بہت سنگین سمجھا جاتا ہے اور جن سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ یہاں 4 بڑے گناہوں کی ایک فہرست دی گئی ہے: خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی، کسی کی ناحق جان لینا اور جھوٹ بولنا۔ یہ سمجھیں کہ یہ وہ سرخ لکیریں ہیں جنہیں کبھی پار نہیں کرنا چاہیے۔ تو جن کاموں سے بچنا ہے، ان کے بعد اب ایک ایسے مثبت کام پر نظر ڈالتے ہیں جس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، اور یہ مثال تو کمال کی ہے: ایک درخت لگانا۔ اب جب کوئی پرندہ، انسان یا کوئی جانور بھی اس کا پھل کھاتا ہے تو یہ لگانے والے کے لیے ایک مستقل صدقہ بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مثبت کام بھی کتنا بڑا اور دیر پا اثر رکھ سکتا ہے۔ یہ پورا خاکہ صرف اخلاقیات تک ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری جسمانی اور معاشرتی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ چلیں
اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں جو فلاح و بہبود کے لیے ایک بہت ہی جامع نظریہ پیش کرتا ہے۔ ذرا یہاں دیکھیے، کسی وبا یا طاعون کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک حیران کن حد تک جدید اصول بتایا گیا ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا، اگر کوئی وبا والے علاقے میں ہے تو وہاں سے باہر نہ نکلے، اور دوسرا، اگر کوئی باہر ہے تو اس علاقے کے اندر نہ جائے۔ یہ تو قرنطینہ کا وہی بنیادی اصول ہے جو 1400 سال پہلے دیا گیا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تعلیمات ایک مکمل لاہ عمل پیش کرتی ہیں۔ یہ سفر اندر کے کردار کی تعمیر سے شروع ہوتا ہے، پھر مضبوط معاشرتی رشتوں کی طرف جاتا ہے، اور آخر میں عملی زندگی میں دیانت داری اور سب کی بھلائی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک بامقصد اور مثبت زندگی کا راستہ ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، اگر ایک درخت لگانا ایک ایسا صدقہ بن سکتا ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی فائدہ دیتا رہے، تو آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں اچھے کردار کے وہ کون سے بیج بو رہے ہیں جن کا پھل آنے والی نسلوں تک پہنچے گا؟ Join us and register now for online transformation.